ہندوستان زندہ باد، دل میں تحریر ہے، ہندوستان زندہ باد، دل میں تحریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا کے بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ اس ملک پر ایک زمانے تک مسلمانوں نے حکومت کی، اس کے بعد انگریز آئے اور انگریزوں نے اس ملک پر اپنا تسلط قائم کیا۔ اس باہری تسلط کو ملک کے باشندوں نے برداشت نہیں کیا اور 1757 سے اس ملک کی آزادی کے لیے تحریکیں شروع ہوئی اور اس طرح سے 50 سال تک مسلمان حکمرانوں نے جد و جہد کی، 1757 سے لے کر 1799 تک، جس میں جو بڑے بڑے نام ہے اس میں سراج الدولہ ہے اور ٹیپو سلطان شہید رحمہم اللہ ہے۔ اور اس کے بعد اس ملک کی آزادی میں علماء نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے ہندوستان کے مشہور جو لوگ ہیں ان کی بڑی فہرست ہے جو دسیوں ہزار بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کسی نے اپنا مال قربان کیا، کسی نے اپنی جانیں قربان کی، تو کسی نے اپنا سب کچھ کھپا دیا۔ اب ہمیں یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کی آزادی کی جو تحریکیں چلی اس کے اہم ستون کون تھے؟ تو ان میں سے کچھ تو وہ ہے جو مشہور ہے، جن کو ہم جانتے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پردہ گمنامی میں ہے، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، جبکہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا، ان کا بہت بڑا رول رہا۔ تو آئیے ہم ایسے ناموں میں سے چند نام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ڈسپلے پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک نام نظر آ رہا ہے، منشی محمد جعفر تھانسیری، مولانا سید نصیر الدین دہلوی، مولانا عبداللہ صادق پوری، جنرل بخت خان، پیر علی خان، مولوی محمد باقر، مولوی علاء الدین، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، میمن عبدالحبیب یوسف مارفانی، حاجی عثمان سیٹھ۔ آپ کے سامنے یہ جو 10 نام پیش کیے گئے، کیا آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں؟ آپ نے ان میں سے کسی کا نام کبھی پڑھا، کبھی سنا؟ یہ جو 10 نام آپ کے سامنے آئے، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے 5 کو جانتا ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے 2 کو جانتا ہو؟ نہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ تو آئیے ہم ان کی قربانیوں کو بالکل مختصر میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہمارے سامنے ہے منشی محمد جعفر تھانیسری۔ مفتی محمد جعفر تھانیسری یہ 1857 کی جنگ آزادی کے ایک ہونہار سپوت ہے۔ جس وقت 1857 کا یہ واقعہ پیش آیا اور پورے ملک میں ایک بھونچال کھڑا ہوا انگریزوں کے خلاف، اور ملک نے ایک ساتھ مل کر بھائی چارگی کے ساتھ یہ تحریک چلائی کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا ہے، اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی۔ اس 20 سال کے نوجوان نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پھر انہیں اسی تحریک کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں کالا پانی بھیج دیا گیا، جہاں پر آپ کو تقریباً 17 سال گزارنے پڑے۔ ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی قربان کر دی میرے اور آپ کے اور اس ملک کے خاطر، مگر آج ہم ان سے واقف نہیں ہے۔ دوسرا نام جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، مولانا سید نصیر الدین دہلوی۔ مولانا سید نصیر الدین دہلوی یہ تحریک آزادی کے ان ممتاز لوگوں میں سے ہیں جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید نے جو تحریک انگریزوں کے خلاف شروع کی تھی، اس کے ہرد اول کے سپاہی تھے، اور انہوں نے
ایک طویل زمانے تک انگریزوں کے خلاف معرکوں میں شرکت کی، یہاں تک کہ 1840 میں آپ نے آزادی کے خاطر اور انگریزوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مولانا عبداللہ صادق پوری یہ بھی جنگ آزادی کے عظیم سپوتوں میں سے ہے۔ آپ کا تعلق علماء صادق پور کی تحریک سے ہے۔ ہم آزادی کی بہت ساری تحریکوں سے ناواقف ہیں۔ علماء صادق پور کی تحریک آزادی کا ایک اہم رول ادا کرنے والی تحریک ہے۔ اسی تحریک سے آپ کا تعلق ہے۔ 1831 میں آپ کی پیدائش ہے، اور پھر اس کے بعد 1862 میں آپ کے حوالے امارت کی جاتی ہے، آپ کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ آپ گویا کہ اس کے بعد 1905 تک جب آپ کی وفات ہوئی، مسلسل تحریک آزادی میں آپ نے بہت اہم رول ادا کیا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پٹنہ، مالدہ اور مختلف جگہوں کی ان کے ساتھ خط و کتابت اور سازش کے کیس میں مواخذہ کیا گیا، کسی کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور کسی کو کالا پانی بھیج دیا گیا، کسی کو انڈمان نکوبار بھیج دیا گیا، اور اس طرح کی سزاؤں سے اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا جنگ آزادی میں کتنا اہم ترین رول رہا ہے۔ گویا کہ آپ کی 70-75 سالہ زندگی جنگ آزادی سے تعبیر تھی۔ جرنیل بخت خان، یہ تحریک آزادی کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کا نام جب میں پڑھتا ہوں تو میرے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ آزادی کی 1857 کی تحریک کے سب سے اہم ترین شخص تھے۔ انہوں نے، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی، اس لیے کہ ان کی پیدائش 1797 بیان کی جاتی ہے، تو 60 سال کی عمر تھی آپ کی۔ آپ نے بہادر شاہ ظفر سے کہا کہ دلی کے یہ قلعے یہ حکومت کرنے کے لیے تو اچھے ہیں، مگر جنگ کرنے کے لیے یہ پہاڑ اور پہاڑی علاقے، شہر سے باہر جانا چاہیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر بہادر شاہ ظفر نے جنرل بخت خان کی سرائے پر عمل کیا ہوتا تو شاید 1857 کی جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اس شخص نے آخر دم تک انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ جب دیکھا کہ دہلی پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا تو یہ لکھنؤ گئے اور وہاں پر بھی تحریک میں شریک رہے۔ اس کے بعد بھی جہاں جہاں پر بھی اودھ اور دوسرے بہت سارے مقامات پر مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ہر جگہ پر پیش رہے۔ بہرحال ایک جنگ آزادی کے بہت ہی اہم ترین ستون ہے۔ پیر علی خان، یہ پٹنہ سے، اعظم گڑھ سے ان کا تعلق تھا، پٹنہ میں مقیم تھے، نوجوان تھے، یہ جلد سازی کا کام کرتے تھے، مگر اسی جلد سازی کے بہانے لوگوں میں آزادی کی روح پھونکنے کے لیے پمفلیٹ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کی کسی چیز میں انوالو کر ان کے اوپر مقدمہ چلانے کی کوشش کی گئی، تو آپ نے پٹنہ میں انگریز کے جو ذمہ دار تھے، اس ذمہ دار کو آپ نے قتل کیا۔ اس کے بعد آپ روپوشت ہو گئے۔ کسی طرح سے انگریزوں نے آپ کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد آپ کو سرعام پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور اسی موقع پر آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جس میں جان قربان کرنا یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کی بدولت مجھے اور آپ کو یہ آزاد فضا نصیب ہوئی ہے، اور آئندہ بھی اگر ہم اپنی اس آزادی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو معاشرے میں پیر علی خان جیسے لوگوں کا بڑی تعداد میں پایا جانا ضروری ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے مولوی محمد باقر۔ یہ بھی 1857 کی جنگ آزادی کے صحافت کے اہم ترین لوگوں میں سے ہیں۔ دہلی سے اردو اخبار آپ کا نکلتا تھا، جس کے آپ مدیر تھے اور مالک تھے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ مجاہدین کو، یعنی جنگ آزادی کے لیے لڑنے والوں کو انگریزوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے تھے،
اور مجاہدین کی جو اچھی خبریں، ان کی قربانیوں کی جو خبریں ہوتی تھی اسے شائع کرتے تھے۔ اسی کی پاداش میں آپ کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تحریک آزادی کے سب سے پہلے وہ صحافی ہے جن کو صرف اپنی صحافت کے خاطر اور حق اور صداقت کی صحافت کے خاطر اپنی جان کو اپنے ملک کے خاطر قربان کرنا پڑا۔ تو آج کے ہمارے اس دور کی میڈیا کے لیے مولوی محمد باقر ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جنہوں نے حق اور صداقت کے خاطر، آزادی کے خاطر، ملک کے خاطر اپنی جان تو قربان کر دی، مگر وہ کبھی باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ ہمارے سامنے ایک اور نام ہے مولوی علاء الدین۔ ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا اور 1857 کی تحریک میں حیدرآباد میں جو محاذ شروع ہوا اس کا آغاز آپ نے کیا۔ آپ حیدرآباد کی مکہ مسجد کے خطیب اور امام تھے۔ آپ نے سنا کہ انگریزوں نے 1857 کی اس تحریک کے پاداش میں وہاں کے کسی ذمہ دار کو ریلوے اسٹیشن سے گرفتار کر لیا، تو آپ نے تر باز خان کے ساتھ مل کر ایک موومنٹ شروع کیا آزادی کے لیے، اور اسی کی پاداش میں آپ کو گرفتار کیا گیا۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے 30 سال آپ نے انڈمان میں نکالے۔ کتنے سال؟ 30 سال، یعنی اپنی زندگی کا آدھا حصہ آپ نے کھپا دیا۔ مگر آج افسوس کی بات ہے کہ ہم مولوی علاء الدین سے واقف بھی نہیں۔ ہمارے سامنے ڈسپلے پر ایک اور نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ جنگ آزادی کی تحریک کے ہرد اول کا جو دستہ ہوتا ہے اس میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ 1813 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، علماء دیوبند کی جماعت نے، جس جماعت نے شاملی کے میدان میں اس ملک کے آزادی کے لیے تھانہ بھون اور شاملی کے میدان میں جو قربانیاں دی، آپ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی، آپ نے 2 میدان میں کام کیے۔ ایک طرف آپ نے اس ملک میں انگریزوں نے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کی، آپ نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا اور انہیں پست کیا، اور دوسری طرف آزادی کے لیے جو جنگیں کی گئی ان میں آپ شریک رہے اور آپ نے اپنی پوری قربانیاں پیش کی۔ اس کے بعد کافی جد و جہد کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ جنگ آزادی کا موومنٹ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ چونکہ پڑھنے لکھنے والے آدمی تھے، کچھ لوگوں کے اصرار پر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں پر آپ نے جامعہ سہولتیہ قائم کیا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے میمن عبدالحبیب یوسف مارفانی کا۔ میمن عبدالحبیب یوسف مارفانی، ان کا تعلق دھوراجی میمن جماعت سے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی دولت کی قربانی دی۔ سبھاش چندر بوس کی جو فوج تھی، آزاد ہند فوج، اس فوج کے لیے سب سے بڑا اگر تعاون کسی نے پیش کیا ہے تو وہ یہی شخص میمن عبدالحبیب یوسف مارفانی ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی 1 کروڑ روپے ملک کی آزادی کے لیے دے رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی دولت تھی جو آپ نے دی۔ آپ کے ساتھیوں میں سے غلام حسین مشتاق راندیری، جنہوں نے آزاد ہند فوج کے انتخاب کے ڈائریکٹروں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی آزاد ہند فوج میں شامل ہونا چاہتا تھا تو آپ کے انٹرویو سے اس کو گزرنا پڑتا تھا، اس کے بعد جا کر وہ شامل ہوتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو جو آزادی ملی اس میں کہیں کسی نے جانیں قربان کی تو کہیں کسی نے اپنی دولت کے دہانے کھول دیے۔ ان میں بہت سارے ایسے ملک کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ گجرات کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اس میں اہم رول ادا کیا۔ آج ہم
ان سے واقف نہیں ہے، جنگ آزادی کے غیر معروف شخصیتوں میں ایک اور نام ہمارے سامنے ہے حاجی عثمان سیٹھ کا۔ آپ کا تعلق کچی میمن برادری سے تھا، آپ بنگلور میں مقیم تھے۔ آپ نے اپنی دولت کے دہانے کانگریس کے لیے، جو ملک کی آزادی کے لیے 20ویں صدی کے اوائل میں جدوجہد کر رہی تھی، کھول دیے تھے۔ یہ کانگریس انڈین نیشنل کانگریس کو بلینک چیک دے دیا کرتے تھے کہ آپ جتنی رقم چاہیے، جتنی رقم کی ضرورت ہو، بینک سے اپنے طور پر ڈال کر نکال سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلافت موومنٹ کو سب سے بڑا تعاون آپ نے کیا۔ علی برادران، مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کا آپ نے بھرپور تعاون کیا، یہاں تک کہ آپ کو خلافت والے حاجی صاحب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، بڑا عجیب جملہ کہا اور اپنے بیٹوں سے کہا، جینا ہے تو ہندوستان کے لیے جیو اور مرنا ہے تو ہندوستان کے لیے مرو۔ اس جملے کے ساتھ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے، حالانکہ بنگلور کے سب سے رئیس آدمی شمار کیے جاتے تھے، مگر آخری وقت میں آپ بالکل قلاش ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنا پورا مال آزادی کی ان تحریکوں کے پیچھے قربان کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان جیسے لوگوں کو یاد کریں۔ یہ کچھ لوگ تھے جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ورنہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے تاریخ کے اوراق میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ اس ملک کی آزادی کے لیے آئے ہیں کہ جنہوں نے 4 بیٹے ہیں تو چاروں بیٹے اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قربان کر دیے، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے یہ چند نام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ہمیں چاہیں گے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ 15 اگست کے اس موقع سے وہ اس طرح کے مزید لوگوں کو معلوم کریں، اور اگر ہو سکے تو اس سلسلے میں کوئی پروگرام کر سکتے ہیں تو کریں۔ ویسے بھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارا نوجوان اپنے گھروں پر فرصت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس بہت وقت ہے کہ وہ اس طرح کے ریسرچ کر سکتا ہے۔ ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دوسری بیکار اور بے سود چیزوں پر اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کی سیرتوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے کوشش کریں۔ میں اس موقع پر 15 اگست کے آزادی کے اس موقع پر گویا تحفے کے طور پر اپنے مشاہدین کو ان چند غیر معروف شخصیتوں کی سیرت کی کچھ جھلکیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ مزید ایسے لوگوں کی کھوج لگائیں اور اس طرح سے اس ملک کو کس طرح سے آزاد کیا گیا اور کیسے ہم نے آزادی کی منزلوں کو طے کیا، اس کی تفصیلات کو جانیں، اور اس ملک کو مزید ترقی کے لیے اب ہم کیا دے سکتے ہیں اس کے لیے تیاری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔